بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو کوئی بھی عورت پسند آ جاتی ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو بس پھر اب آپ کو لوگوں کو خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ اس کا شوہر خود بخود مر جائے گا، اس کے بعد آپ اپنی من پسند عورت کے ساتھ شادی کر لیں۔ کسی کی بھی جائیداد کو اپنے نام پہ کرنا ہے تو بس لوگوں کو خواب کی تعبیر بتائیں اور ساری کی ساری جائیداد آپ کے نام پر ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور آپ کو اس سے بدلہ لینا ہے تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں، گنڈوں کے ذریعے مار کٹائی کروانے کی بھی ضرورت نہیں، قتل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس خواب کی تعبیر بتائیں، بندہ مر جائے گا اور آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ مثالیں تو میں نے بہت دے دی، اب آتے ہیں ہم سیدھے مدعے کے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا اور بچہ کانا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا۔ تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ ٹھیک نہیں تھا۔ حدیث آپ کو یہ سامنے شو ہو رہی ہے اور اس حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ریل لائف کے اندر پریگننٹ ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ ایک تاجر ہے اور مجھے پریگننٹ کر کے جو ہے وہ باہر کہیں تجارت کے لیے چلا گیا ہے، اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے اور میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں خیر ہے، تیرا شوہر واپسی آ جائے گا اور تیرے گھر ایک خیر خواہ یعنی کہ ایک نیک بچہ پیدا ہوگا۔ اگلے سال وہ خاتون پھر آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرا شوہر پریگننٹ کر کے چھوڑ گیا ہے تجارت کے لیے، اور میں نے وہی والا سیم خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور میرے گھر پہ ایک کانا بچہ پیدا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں خیر ہے، تیرا شوہر واپسی آ جائے گا اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا۔ تیسرے سال اس عورت کو پھر وہی خواب آیا اور وہ اس ٹائم بھی پریگننٹ تھی، اور پھر وہ دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئی، لیکن گھر پہ نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، حضرت اماں عائشہ گھر پہ موجود تھیں۔ تو اس عورت نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہے اور اپنا خواب بتانا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، تم مجھے بتا دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نبی علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی۔ پھر اماں عائشہ کے آگے یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ میں نے اس عورت کی جان نہیں چھوڑی جب تک اس نے خواب مجھے نہیں بتا دیا۔ پھر جب اس نے مجھے خواب بتا دیا تو پھر میں نے اس کے خواب کی یہ تعبیر کی کہ تیرے گھر کا جو ستون ٹوٹ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا شوہر مر جائے گا، اور جو تو نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ تیرے یہاں ایک کانا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے گھر ایک خراب بچہ پیدا ہوگا۔ یہ تعبیر سن کر عورت نے رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اماں عائشہ نے بتا دیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا اور میں نے اس کی یہ تعبیر بتا دی، اس لیے یہ رونے بیٹھ گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے خواب کی جب بھی تعبیر کرو تو ہمیشہ اچھی ہی تعبیر دیا کرو۔ پھر آگے حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کا شوہر اسی طرح سے مر گیا جس طرح اماں عائشہ نے بتایا تھا، اور میرا خیال ہے اس کے گھر پہ ایک برا بچہ بھی پیدا ہوا۔ یہاں پر ہو جاتی ہے حدیث ختم۔ اب میں اس حدیث سے کتنے سوالات، کتنے معاملات آؤٹ ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو ایڈریس کرتا ہوں۔ یہ حدیث قرآن سے فل ٹائم ٹکرا رہی ہے۔ کیسے ٹکرا رہی ہے؟ وہ جی اس طرح سے ٹکرا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کا خواب بتایا، ٹھیک ہے، 2 قیدیوں کا خواب بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی چاہیے تھا نا کہ جو دوسرے قیدی کا جو انہوں نے خواب بتایا ہے کہ ایک کو یہ تعبیر دی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو یہ تعبیر دی کہ تم جو ہے آزاد نہیں ہو پاؤ گے، تمہیں یہیں پر ہی موت آ جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اچھی خواب کی تعبیر دے دیتے، جس قیدی کو مرنے کی خبر دے رہے ہیں اسے بھی کوئی اچھی تعبیر دے دیتے تو وہ بندہ بھی جو ہے بچ جاتا، آزاد ہو جاتا۔ ایک جگہ اور یہ قرآن سے حدیث ٹکرا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ کہنا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اور تم اپنی موت گاہوں کی طرف، اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود بخود کھینچے چلے آؤ گے جہاں تمہاری موت مقرر ہے۔ تو پھر سنن دارمی کی یہ والی حدیث اس قرآن کی آیت سے بھی ٹکراتی ہے۔ کیسے ٹکراتی ہے؟ وہ ایسے ٹکراتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر کی گھر کے ستون ٹوٹنے پر یہ والی تعبیر کی کہ تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ اماں عائشہ نے یہ تعبیر کی کہ مر جائے گا۔ تو اماں عائشہ کی تعبیر تو ایک دم واقعی یوں ثابت ہو بھی گئی، اور اس خواب کی تعبیر بنتی بھی یہی ہے۔ گھر کا ستون جو ہے وہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے، جب بنیاد ہل گئی تو پورے گھر کا نظام، پورا جو گھر ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ فوت ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو پورے گھر کا نظام ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ تو گھر کا سربراہ گھر کے ستون کے مطابق ہوتا ہے۔
تو اما عائشہ نے جو تعبیر بتائی وہ تو فٹ بھی بیٹھ رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے گھر کے ستون ٹوٹنے پر کہ تیرا شوہر واپس آ جائے گا، اور ویسے ہی ہوا، وہ واپس بھی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت تو مقرر کی ہوئی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے 2-2.5 سال تک وہ موت جو ہے وہ لیٹ ہوتی رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ بھئی نبی علیہ السلام نے تعبیر پوزیٹیو دے دی ہے، تو اب جو ہے وہ صحابی مر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو اس اینگل میں بھی یہ حدیث ٹکرا رہی ہے. اب یہ حدیث ایک جگہ پر اور ٹکرا رہی ہے، وہ کہاں ٹکرا رہی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ سنن دارمی جو ہے وہ نچلے درجے کی بک ہے، بخاری مسلم جو ہے وہ اس سے اوپر والے درجے کی بک ہے. یعنی کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر جو ہے وہ بخاری مسلم کو مانا جاتا ہے، سیاستہ کی کتابوں کو مانا جاتا ہے. سنن دارمی جو ہے وہ سیاستہ کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب بڑھتے ہیں آگے. تو بخاری مسلم کی یہ حدیث دیکھیں، اس کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر ایک صحابی کے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خواب کا کچھ حصہ ٹھیک بتایا ہے اور کچھ حصہ غلط بتایا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی صحیح تعبیر مجھے بتائیں. اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، وہ بات اب ایک الگ ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ تم نے اب تعبیر کا کچھ حصہ غلط بتا دیا ہے تو اب ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ویسا ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ تو یہی باتیں پھیلاتے جا رہے ہیں نا کہ کوئی بھی برا خواب آئے تو کسی سے وہ بیان نہ کیا جائے، شیئر نہ کیا جائے. ہاں، جسے تعبیر پوچھنی ہے تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے رات کو خواب دیکھا تو صبح اٹھتے ہی جو پہلا شخص ملے گا گھر کے اندر اس سے ہم اپنی بات کو شیئر کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر اس نے بری تعبیر کر دی تو ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو جیسا کہ اس نے بیان کیا. کہ کسی بھی جاہل کو، کسی بھی غیر علم کو تعبیر نہ، خواب نہ بتاؤ. کیوں نہ بتاؤ؟ کیونکہ بھائی پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے سامنے والا بول دے گا. تو پھر اس طرح سے اچھا، اب یہ جو مولانا جو یہ بات کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ حدیثوں کی روشنی میں کرتے ہیں نا. تو پھر حدیثوں کی روشنی میں نبی علیہ السلام کو بھی یہ پھر کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ حضرت ابو بکر، خوابوں کی تعبیر کا اصول تو یہی ہے کہ سامنے والا جو کچھ بتا دیتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب تم نے تعبیر جو ہے وہ آدھی صحیح بتائی ہے تو آدھا معاملہ صحیح ہو جائے گا، اور آدھی تعبیر تم نے غلط بتائی ہے تو آدھا معاملہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سنن دارمی کی حدیث اچلے درجے کی بخاری مسلم کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہے. پھر 1-2 جگہ پر بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ گائے ذبح ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ میں نے یہ لی ہے کہ فلانی فلانی جنگ میں میرے صحابہ کو شہادت موت نصیب ہوگی. تو یہاں پر پھر نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ وہ اس خواب کی اچھی تعبیر لے لیتے اور اچھی تعبیر پھیلا دیتے تاکہ جو ہے وہ صحابہ کرام شہید ہونے سے بچ جاتے. پھر ایک حدیث اور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا. میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد وہ پہلے کی نسبت زیادہ جڑ گیا. تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اس کی تعبیر میں نے یہ لی ہے، تلوار ٹوٹنے کا مطلب ہے جنگ میں نقصان ہوگا، واپسی جڑنے کا مطلب ہے کہ فائدہ ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ وہ یہاں پر بھی اچھی تعبیر لیتے اور اچھی تعبیر پھیلاتے تاکہ نقصان نہ ہوتا اور خوشحالی ہی خوشحالی رہتی. حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے مرغے نے ایک ٹھونگ ماری ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت عمر کو چاہیے تھا نا کہ وہ اچھی تعبیر لے لیتے اور جو ہے وہ زندہ رہتے، اور ان کا جو ایک بہترین نظام تھا جس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں وہ نظام اور دیر تک قائم رہتا. سنن دارمی کی یہ حدیث قرآن کی اس آیت سے بھی ٹکراتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی. اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ صرف اور صرف تعبیر بتا کر اپنی زبان سے الفاظ نکال کے جو ہے 2.5-3 سال تک کسی بندے کی موت کو ڈیلے کرواتے رہے ہیں. اتفاق سے اگلے سال جو ہے وہ نبی علیہ السلام گھر پہ ملے نہیں، ورنہ نبی علیہ السلام تب بھی جو ہے وہ موت کو ڈیلے ہی کروا دیتے. پھر قرآن کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی انسان مومن ہی نہیں بن سکتا، یعنی کہ کوئی اچھے اعمال ہی نہیں کر سکتا میری اجازت کے بغیر، میری دی ہوئی ہدایت کے بغیر. اور مولوی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے سنن دارمی کی حدیث کی روشنی میں کہ تعبیریں بتاؤ اور ویسا ہی ہو جائے گا. بھائی کیسے ہو جائے گا؟ کیا تعبیر بتانے والوں کی زبان پر کوئی خدا کی کوئی انوکھی دی ہوئی پاور آ گئی ہے؟
کہ وہ خواب کی جو تعبیر بتائیں گے ویسے ہی ہوتا جائے گا؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ اپنے شاگردوں کو خوابوں کی تعبیریں بتائیں اور ہر تعبیر کے اندر جو ہے وہ یہی بات کرتے رہیں امریکہ ان قریب سارا کا سارا مسلمان ہونے والا ہے، پوری کی پوری مسیحیت اور یہودیت اور ہندوازم جو ہے وہ سب کے سب مسلمان ہونے والے ہیں، پورا کا پورا امریکہ جو ہے وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ پاکستان کے نام پہ کرنے والا ہے، اور بریلوی جو ہے اپنے شاگردوں کی خواب کی تعبیر یہ بتاتے رہے ہیں کہ جتنے بھی گستاخ رسول تھے، دیوبندی، وہابی اور شیعہ، وہ سب کے سب جو ہے ان قریب بریلوی بننے والے ہیں۔ تو بس یوں تعبیریں بتاتے رہو اور سارے کے سارے پوری دنیا کے جو ہے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر اتنی ٹینشن لینے والی کیا بات ہے؟ اب آتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو کہ ہے سنن دارمی کی۔ اس حدیث کی سند کے اندر کلام ہے، متن جو ہے وہ اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک ہے۔ میں انہی محدثین کے ساتھ ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث متن کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یا سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہی محدثین کے ساتھ ہوں۔ کیوں ہوں؟ کیونکہ یہ حدیث جگہ جگہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث معتبر حدیثوں کی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ ان سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث عقل سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ اچھا جی، اب بات کریں اگر خواب کی، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی دو تعبیریں واقعی میں بنتی ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ خواب کے اندر صرف اور صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ رو رہے ہیں، بس اتنا خواب اگر آپ دیکھتے ہیں، تو جب آپ تعبیر بتانے والے کے پاس جائیں تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ تھوڑا ماہر ہوا تو وہ آپ کو اس کی اچھی تعبیر دے دے۔ کیونکہ اس خواب کی دو تعبیریں واقعی میں بنتی ہیں۔ ایک اس کی نیگیٹو بھی تعبیر بنتی ہے کہ آپ کو کوئی غم رنج پریشانی ہوگی، اور ایک اس کی یہ تعبیر بھی بنتی ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کے مشن میں آپ پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں تعبیریں بنتی ہیں اس کی، لیکن اما عائشہ نے جس خواب کی تعبیر بتائی ہے اس کا کوئی دوسرا مطلب ہی نہیں بنتا، یعنی کہ وہ خواب پورا کا پورا نیگیٹو ہی ہے، وہ پازیٹیو کسی وے میں ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر کوئی بندہ یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ نہیں یار، ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے، تو کوئی وقت جو ہے وہ قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے۔ اسی طرح سے حضرت اما عائشہ نے بھی وہ تعبیر بتا دی تو ویسے ہی ہو گیا۔ تو پھر میں یہاں پر ان جیسے معصوم بھولے بھالے اور بیوقوف لوگوں کو یہی جواب دوں گا کہ منہ سے جو آپ بات نکال دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، تو وہ بات کیا آپ کے منہ سے نکالنے کی وجہ سے پوری ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر کسی کا یہ گمان ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج ہی کروائے، اس بات نے واقعی میں پورا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود ہی پورا ہونا ہوتا ہے، اللہ نے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اور وہ عنقریب پورا ہونے والا ہوتا ہے، اور وہی جملے اتفاق سے کسی کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس نے جو زبان سے نکالا وہ پورا ہو گیا، واہ جی کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یا کتنی پہنچی ہوئی ہے عورت ہے، یا بس اوقات کچھ لوگ اس کو نیگیٹو بول دیتے ہیں کہ یار تیری زبان کالی ہے اگر کوئی عمل غلط ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ کسی کی زبان سے نکالنے کی وجہ سے جو کام ہو جائے، جو بات پوری ہو جائے، اس نے ویسے ہی پورا ہونا ہوتا ہے، وہ کسی کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے پورا نہیں ہوتا کام، ٹھیک ہے۔ اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھ لیں۔ اب یہاں پر کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کر لے کہ جب سارا کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہماری کیا غلطی ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ بھئی تقدیر کا ٹاپک بڑا ڈینجر خطرناک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر پھر کبھی ہم بہت ہائی کوالٹی کے دھماکے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے لگتا ہے امام ابن سیرین کے بعد اب اتہاس کے پنوں میں خوابوں کی تعبیر کو لے کر میرا ہی نام گونجے گا۔ یہ ایک تفنن تھا۔ چلیں جی، یہ مسئلہ سولو ہو گیا۔